ابھی پلیز میری بات سنو، رکو تو. میں انٹرویو لینے کے لیے جانے ہی والی تھی جب تیمور میرے پیچھے آیا. میں نے کہا کیا بات ہے کہو. وہ شاید میرے پیچھے بھاگا بھاگا آیا تھا، اس لیے سانس بری طرح سے پھول رہا تھا. کہنے لگا اکیلی مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کی بات سن کر اور سمجھ کر میں نے پہلے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، پھر اسے تیکھی نظر سے دیکھا. میں نے کہا تم نے مجھے بزدل سمجھ رکھا ہے؟ کیسے جرنلسٹ ہو تم؟ مجھے ڈرپوک مت سمجھو تیمور، میں اکیلی ہی جاؤں گی. وہ کہنے لگا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ایک ریپ کیس ہے اور پتہ نہیں کیوں مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اکیلے جانا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہمارا کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے، تم اس طرح سے ڈرو گے تو کر لی تم نے صحافت. وہ کہنے لگا میں ڈرتا نہیں ہوں، بس پھر بھی تم نہیں جاؤ گی. میں نے کہا میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، اور میں اس لڑکی کا ساتھ بھی دوں گی، اس کے ساتھ آواز اٹھاؤں گی، اسے انصاف بھی دلاؤں گی. ابھی میں بات کر ہی رہی تھی جب حسن کی موٹر سائیکل بالکل میرے برابر میں آ کے کھڑی ہوئی. اسے دیکھ کے میرے ماتھے پہ بل پڑے. وہ بڑے غصے سے تیمور کو دیکھ رہا تھا. پھر اکھڑے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا چلو موٹر سائیکل پہ بیٹھو، خالہ نے مجھے تمہیں لینے بھیجا ہے. میں نے کہا ابھی میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں اور اماں سے میں کہہ کے آئی تھی، تم جاؤ میں آ جاؤں گی. حسن کہنے لگا رابی مجھے بحث نہیں چاہیے، جلدی سے بائک پہ بیٹھو، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے آنے اور جانے کا انتظار کروں. چلو چلو بیٹھو. حسن کا وہی بدتمیزوں والا لہجہ سن کے میں غصہ پی کے رہ گئی. تیمور کے سامنے میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی. تیمور مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا تیمور میں جا رہی ہوں اور انٹرویو میں کر لوں گی. وہ کہنے لگا اوکے تم جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم آج نہ جاؤ. حسن اس وقت تیمور کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے جان سے مار ڈالے گا. میں حسن کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی. میں نے کہا چلو پوچھتی ہوں جا کے اماں سے کہ تمہیں کیوں بھیجا ہے. بڑی تیزی سے وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا. میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے یہ کہا کہ بائک سلو کرو تو وہ اور تیز چلائے گا. مجبوراً مجھے اس کے کندھے پکڑنے پڑے. وہ کہنے لگا کون تھا یہ لڑکا؟ میں نے کہا تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو، میرے ہر کام میں ٹانگ مت اڑایا کرو، زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ عادت. وہ کہنے لگا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ لڑکا کون تھا تم سے بس یہ پوچھا ہے. میں نے کہا میرا کلاس فیلو ہے، اور ویسے بھی جس فیلڈ میں میں ہوں وہاں میری ملاقاتیں نہ جانے کس کس سے ہوں گی، میں تمہیں ہر ایک کا نام اور پتہ نہیں بتا سکتی. وہ کہنے لگا تو چھوڑ دو یہ کام، مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے. میں نے کہا تو نہ ہو تمہیں پسند، میں تو کروں گی کیونکہ مجھے پسند ہے. وہ کہنے لگا گھر چلو، تمہارے سارے کس بل میں گھر جا کے نکالوں گا. میں نے کہا بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے نہ تمیز سے بات کیا کرو. وہ کہنے لگا میں تو ہوں ہی صدا کا بدتمیز، اس لیے میں تو ایسی بات کروں گا. تم ہو نا تمیزدار، اپنی تمیز اپنے پاس رکھو، جتنا تم سے کہتا ہوں بس اتنا ہی کیا کرو. میں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھ پہ اس طرح سے روب جمانے والے؟ یہیں پہ بائک روکو، میں خود گھر چلی جاؤں گی. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے بائک کی سپیڈ اور بڑھا دی. میں نے کہا حسن یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا میں تو ہوں ہی بدتمیز، اور بدتمیزی دکھاؤں تمہیں؟ یہ کہہ کے اس نے موٹر سائیکل کا آگے والا ٹائر ہوا میں اونچا کیا اور بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی. میں نے بڑی زور سے اسے پکڑا تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مین سڑک پہ کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ کہنے لگا میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاگل پن کا علاج نہ میں تائی اماں سے کرواؤں گی. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ٹائر نیچے کیا. پھر کہنے لگا اور تمہارے پاگل پن کا علاج کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، مجھے تمہاری یہ صحافت نہیں پسند. میں نے کہا سیدھے ہو کے موٹر سائیکل چلاؤ. جیسے اس نے موٹر سائیکل گھر کے سامنے کھڑی کی، میں فوراً سے نیچے اتری اور ڈور بیل پہ میں نے ہاتھ رکھا، اور تب تک نہیں ہٹایا جب تک دروازہ نہیں کھلا. سامنے اماں کو دیکھ کے میں نے کہا اس مصیبت کو میرے پاس آئندہ مت بھیجیے گا، میں اکیلی بھی آ سکتی ہوں. یہ کہہ کے میں گھر کے اندر آ گئی. اماں کہنے لگی یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں اس کو سمجھ میں آتی ہے. اماں آئندہ یہ مجھے لینے آیا نا تو میں نہیں آؤں گی. تب تک وہ موٹر سائیکل صحن کے اندر کھڑی کر چکا تھا. کہنے لگا آئندہ بھی تم میرے ساتھ ہی آؤ گی. پھر کہنے لگا خالہ میں اوپر جانا ہوں، کوئی اور کام ہو تو بتا دیجئے گا. یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا.
میں نے کہا نکما، کام چور، پورا دن بستر توڑتا رہتا ہے یہ۔ میری والدہ کہنے لگیں تمیز سے بات کرو، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ میں نے کہا ہاں چلتی ہے میری زبان، آپ کو یہ نظر نہیں آتا اماں؟ میں آپ سے کہہ کے گئی تھی کہ آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ میری والدہ کہنے لگی میں نے کہا تھا حسن سے کہ وہ خود آ جائے گی، اسے آج وقت لگے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ کیوں لگے گا وقت، میں لے کے آتا ہوں اسے۔ اتنی دیر تک لڑکیوں کا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور بیٹا وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ پتہ نہیں تم نے یہ صحافت کا چکر کیوں پال لیا۔ میں نے کہا امی یہ میری زندگی ہے، خدا کے لیے میرا کوئی تو شوق پورا ہونے دیں۔ آپ کی ہر بات پر میں نے اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کا خون کیا ہے۔ کتنی قربانیاں اور چاہیے آپ کو مجھ سے؟ میری آنکھیں نم ہوئی، میرے دل کی حالت میں ہی جانتی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گی حسن سے، آئندہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے کہا آپ کو